السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک مسلمین کا گروہ اور دوسرا کفار کا گروہ۔ ان کا آپس میں موازنہ کیا گیا ہے۔ اشارہ جو ہے وہ جنگ بدر کی طرف ہے کہ جس میں مسلمز کی تعداد کم تھی اور کفار جو تھے ان سے 2 گنا تعداد سے بھی زیادہ تھے۔ تو اس ایگزامپل کو سامنے رکھ کر قرآن کریم ایک لیسن دینا چاہتا ہے، مسلمانوں کو، مسلمز کو لیسن دیتا ہے کہ جب ایمان کی قوت ہوتی ہے، جب انسان صحیح آئیڈیالوجی کے اوپر ہوتا ہے، جب مقصد واضح ہو، آئیڈیالوجی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے ہو، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان ثابت قدم رہتا ہے۔ اس کو اپنے حق پہ ہونے کا جو یقین ہے وہ اس کو قوت دلاتا ہے، اس کو ثابت قدمی کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ کتنے بھی مشکل حالات ہوں، انسان استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قد کان لکم فی فئتین التقطا، تحقیق ان 2 گروہوں میں تمہارے لیے نشانی ہے جو باہم ٹکرائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے۔ یہ اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے، اور جب ان کا ٹکراؤ ہوا تو ان کے متعلق پھر قرآن کریم کیا بات بتا رہا ہے کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، ان دی کاز آف اللہ۔ تو وہ اللہ کے جو پروگرام ہے، مشیت ہے، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اور دوسرا گروہ وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر کا تھا، وہ کافر تھے۔ یہ دونوں گروہ اب ٹکرائے۔ اب قرآن کریم ان کے متعلق کہتا ہے کہ یہ جو مسلمین کا گروہ تھا اس کے متعلق بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ اپنی آنکھوں سے دشمن، وہ جو کفار کا گروہ تھا، اس کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، ڈبل دیکھ رہے تھے۔ جو مسلمین تھے اپنی آنکھوں سے کفار کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ یہ قرآن کریم کیوں بات کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کی جو ایمانی کیفیت تھی، جو ان کی ایمان کی مضبوطی تھی، اپنے نظریہ کے اوپر، اپنے حق کے اوپر جو ان کا یقین تھا، اس کی روح سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ تعداد ہم سے ڈبل بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم ان کے اوپر غالب آئیں گے۔ تو یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ۔ اب یہاں پر من یشاء کے الفاظ جو ہیں، یہ جو لفظ ہے، 2 لفظ ہیں، من یشاء، تو یہ بڑے اہم ہیں۔ یہ جو 2 الفاظ ہیں، ان کی روح سے قرآن کریم کی جو تفاسیر کی گئیں، جو تراجم کیے گئے، وہ عقیدہ تقدیر کی روح سے کیے گئے، اور عقیدہ تقدیر کی روح سے جو روایات وضع کی گئیں پرشیا کے اندر، پرشین راویوں نے، تو ان کو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بنا کر تو ان کی روح سے تفسیریں کی گئیں، پھر آگے انہی کی روح سے تراجم ہوئے۔ تو وہ تراجم کیا ہوئے، تو وہ تفسیریں اور تراجم کیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی، منشا، اس کا کوئی ارادہ، اختیار کچھ بھی نہیں، اللہ جو چاہتا ہے۔ تو یعنی اگر فتح ہوئی ہے تو بھی اللہ نے دی، اگر شکست ہوئی تو بھی اللہ نے دی، اگر انسان ہدایت کے اوپر ہے تب بھی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ گمراہی کے اوپر ہے تو تب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ جو من یشاء کا جو ترجمہ ہے،
اس نے بہت زیادہ مسلمانوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا، اور وہ پھر عملیت پسندی سے دور ہو گئے۔ ظاہر ہے جب جو کچھ کرنا ہے وہ تو اللہ نے کرنا ہے، اس انسانوں کے مقدر میں اللہ نے جو لکھ دیا وہ تو ہو کر رہنا ہے، تو پھر یہ کچھ کریں یا نہ کریں وہ تو ایک برابر ہو گیا۔ اس سے ایک لاشعوری طور پر انسانوں کا ایک عقیدہ بن گیا یا ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ یعنی یہ عام آپ سنتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے گا، کوئی نہیں چھین سکتا اس کے۔ تو یہ عقیدہ تقدیر کی روح سے ہے، وہ جیسے بولتے ہیں دانے دانے کے اوپر مور لگی ہوتی ہے، جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں ہوگی، یہ ایسی چیزیں، یہ متھ بنے ہوئے ہیں ہمارے۔ وہ کس کی روح سے؟ یہ جو مجوسی روایات ہیں اور وہ جو عقیدہ تقدیر ہے جو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہ کچھ میں نے ایگزامپل اس لیے آپ کو دی کہ ہم عام بول چال میں یہ جملے بولتے ہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ ہم اپنی تمام کوتاہیوں کی، اپنی تمام مجرمانہ غفلت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ہم جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے اوپر الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری مقدر میں یہ لکھا ہے۔ ایک آدمی نشہ کر کے یا ٹریفک لا کی وائلیشن کر کے اس کو حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، یعنی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو ایسے جو عقائد ہیں یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس سے اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن انسانی معاشرے میں ان عقائد کے اثرات جو ہیں وہ انسانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، جیسا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ میں نے وضاحت کی کہ من یشاء کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا چیز اس میں قابل غور ہے، کیا صحیح ہے؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی نصرت یعنی مدد کے ساتھ اسے قوت دیتا ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ من یشاء کا مطلب اسے دیتا ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے، من جو، یشاء جو چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ مجھے مدد ملنی چاہیے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے، تو اس کو ملتی ہے مدد۔ جو کوشش ہی نہ کرے، جو محنت ہی نہ کرے، جو جنگی تربیت ہی حاصل نہ کرے، وہ میدان جنگ میں بغیر تیاری کے، اول تو وہ آئے گا ہی نہیں، اگر آ بھی جائے تو یہ جتنا مرضی وہ وہاں پر سجدے دیتا رہے، وہ دعائیں کرتا رہے، اگر اس نے تیاری نہیں کی تو پھر تو یہ مدد نہیں آئے گی۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ فزیکل لاز کے تحت اپنے آپ کو تیار کرنا، پورے ساز و سامان کے ساتھ، جو بھی ریسورسز ہیں جو چاہیے وہ اویلیبل کرنا، اور ان کو ایفیشینٹلی، ایفیکٹولی یوز کر کے حالات کے اوپر اوور کم کرنا، تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ تو یہاں پر واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی نصرت یعنی مدد کے ساتھ اسے قوت دیتا ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس لیے رپیٹ کیا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اور آگے کہہ رہا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس میں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اشارہ جنگ بدر کی طرف سے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہاں پر جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ بلا شبہ اس جنگ بدر کی فتح میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے، ایک لیسن ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کام تم نے کرنا ہے یا کرنے لگے ہو اس کے لیے پوری تیاری کرنا، پورے ریسورسز جو چاہیے ان کو اویلیبل کرنا، ان کو مینیج کرنا، ریسورسز کو ایفیشینٹلی، ایفیکٹولی یوز کرنا، صحیح وقت پر، صحیح جگہ پہ۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اس دنیا میں کرنی پڑیں گی، ایسے بیٹھے بٹھائے کامیابی نہیں ملتی، اور یہ پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی، انسان کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔
اپنی محنت کے ساتھ، اپنی پلاننگ کے ساتھ، اپنے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کر، ان کو استعمال میں لا کے، تو پھر کہیں جا کے اچیومنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز انتہائی اہم ہے۔ جنگ بدر کے حوالے سے قرآن کریم نے ایک محسوس مثال سے بتا دیا کہ جیسے وہ صحابہ کرام تعداد میں بھی کم تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فتح پائی۔ کیوں؟ حق پر تھے، اور ان کو یقین تھا کہ ہم جو حق پر ہیں اور ہم نے جو تیاری کی ہے، جس ایمانی جذبہ کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ ہم اس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں ایک نصب العین کے لیے، اللہ کے کاز کے لیے، ان دی کاز آف اللہ، تو ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ یہ جو یقین ہے حق پر ہونے کا، صحیح آئیڈیالوجی کے اوپر ہونے کا، اپنے جو آبجیکٹیو ہے اس کو، اپنے گول کو فوکس کر کے کھڑے ہونے کا، اس کے مطابق تیاری کرنے کا، تو اس کا پھر نتیجہ کامیابی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر ہے، بڑی اہم ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔